بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التبیان فی علوم القرآن کے دروس کے سلسلے میں آج ہمارا درس نمبر 10 ہے۔ اس 10ویں سبق میں ہم دوسری فصل حکمت نزول القرآن مفرقا میں سے نزول القرآن حصہ اول کا جائزہ لیں گے۔ اس سبق میں نزول القرآن کی دو قسمیں یعنی انزال اور تنزیل کے بارے میں جانا جائے گا۔ اسی طرح قرآن کریم میں انزال القرآن کے بارے میں دلائل کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ قرآن کریم کے نزول کے بارے میں خود اللہ جل شانہ نے کلام مقدس میں بہت ساری آیات میں ذکر کیا ہے۔ مختلف انداز سے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے نزول کو بیان کیا۔ اسی طرح مشرکین کی طرف سے نزول القرآن پر کیے جانے والے شبہات کے جوابات بھی اللہ جل شانہ نے دیے ہیں۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 193 سے لے کر 195 تک اللہ جل شانہ کا ارشاد پاک ہے: نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، یعنی اس قرآن کریم کو روح الامین جبریل امین لے کر آئے ہیں۔ علی قلبک، یہ قرآن کریم اللہ نے جبریل امین کے واسطے آپ کے دل پر نازل کیا ہے۔ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ اللہ کے عذاب سے ڈر سنانے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ بلسان عربی مبین، اور یہ قرآن کریم فصیح و بلیغ واضح عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے دو نزول ہیں۔ ایک نزول کو انزال کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، جبکہ دوسرے کو تنزیل کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ انزال قرآن کریم کا وہ نزول ہے جس میں اللہ نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت العزت نامی مقام پر رمضان شریف کے مہینے میں لیلۃ القدر میں اتارا۔ بیت العزت کعبہ کے اوپر محاذات میں پہلے آسمان پر وہ مقام ہے جہاں فرشتوں کا کعبہ ہے۔ فرشتے اس کے ارد گرد اپنی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے پہلے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت نامی مقام میں اتارا، اور قرآن کریم کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا کہ باقی کتابوں کو اللہ نے ایک بار ہی نازل کر دیا، لیکن اللہ نے پہلے قرآن کریم کو اس مقام پر اتارا اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل کیا۔ اس دوسرے نزول کو تنزیل کا نام دیا جاتا ہے۔ اس دوسرے نزول میں آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کریم نازل کیا جاتا رہا۔ اس کا کچھ حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے سے پہلے کا ہے، اور قرآن کریم کا کچھ حصہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کا ہے۔ وہ صورتیں یا آیات جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور وہ صورتیں یا آیات جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ انزال کے دلائل کے سلسلے میں پہلے ہم ان دلائل کا جائزہ لیتے ہیں کہ جو خود قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں۔ سورۃ الدخان آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک اللہ جل شانہ قرآن کریم کے انزال کو بیان فرماتے ہیں: حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب کی جو واضح ہے اور ہر چیز کو روشن کر کے بیان کرنے والی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، یعنی ہم لوگوں کو اپنے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ اس صورت میں سورۃ الدخان میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو
مبارک رات میں نازل فرمایا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ تو اس آیت سے اور آگے آنے والے دلائل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم کو اللہ نے جو رمضان کے مہینے میں یا لیلۃ القدر میں اتارا ہے تو وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہ قرآن کریم کا یک بارگی نزول ہے جو ایک دفعہ ہی قرآن کریم کے نازل ہونے کا ذریعہ بنا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں ارشاد باری تعالی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قرآن کریم کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا۔ حالانکہ قرآن کریم رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی نازل کیا جاتا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو پہلی دفعہ یک بارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا۔ حدیث نبوی میں بھی قرآن کریم کے اس نزول کا ذکر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فُصِّلَ القرآن من الذکر، کہ قرآن کریم کو ذکر یعنی لوح محفوظ سے جدا کیا گیا۔ فَوُضِعَ فِي بَيْتِ الْعِزَّةِ مِنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، پھر قرآن کریم کو آسمان دنیا یعنی جو سب سے قریبی آسمان ہے اس میں بیت العزت نامی مقام میں رکھا گیا۔ فجعل جبریل ینزل به علی النبی علیہ السلام، پھر جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم لے کر نازل ہونا شروع ہو گئے، یعنی اس کے بعد پھر قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا رہا۔ اب ہم آج کے سبق کے متعلق کتاب کے متن کے بارے میں جانتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرف اللہ هذه الأمة المحمدية فأنزل عليها كتابه المعجز خاتمة الكتب السماوية ليكون دستورا لحياتها وعلاجا لمشاكلها وبلسما شافيا لعللها وأمراضها، کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت بخشی ہے۔ فأنزل عليها كتابه المعجز، پھر اس پر اپنی ایسی کتاب نازل کی جو اللہ کی جانب سے ایک معجزہ ہے۔ خاتمۃ الکتب السماویہ، آسمانی کتابوں کا یہ اختتام ہے۔ یکون دستورا لحیاتها، تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ قانون بنے۔ وعلاجا لمشاکلها، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات کے لیے علاج بنے۔ وبلسما شافیا لعللها وامراضها، اور اس امت کی بیماریوں کے لیے دوائے شافی ہو۔ وآیت مجد وفخار علی اصطفاء هذه الامة، اور اس امت کے چننے پر یہ ایک بزرگی اور فخر کی علامت ہو۔ واختیارها لحمل اقدس الرسالات السماویہ، اور اس امت کے آسمانی پیغامات میں سب سے مقدس پیغام کے اٹھانے کے لیے یہ ایک نشانی ہو۔ حیث اکرمہ اللہ بانزال اشرف کتاب، اس طور پر کہ اللہ جل شانہ نے اس امت کو اپنی سب سے معزز کتاب نازل فرما کے عزت بخشی ہے۔ وخصها بالانتساب الى اشرف مخلوق محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خاص کیا ہے اس کو، یہ آپ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتساب کیا، اس کی نسبت کی ہے اپنی مخلوقات میں سب سے معزز مخلوق کی طرف، اپنی مخلوقات میں سب سے معزز مخلوق کی طرف اس کی نسبت کر کے اس کو خاص کیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے۔ وبنزول هذا القرآن اکتمل یقد الرسالات السماویہ، قرآن کریم کے نزول کے ساتھ ہی آسمانی پیغامات کا بہار مکمل ہو گیا۔ فشع النور علی العالم، ہدایت کا یہ نور
سارے جہان پر چمکنے لگا، وسطع الضیاء علی الکون، اور ساری کائنات پر یہ روشنی چھا گئی، ووصلت ہدایت اللہ الی الخلق، اور اللہ کی ہدایت اپنی مخلوق کی جانب پہنچ گئی۔ وکان ھذا النزول بواسطۃ امین السماء جبریل علیہ السلام، اور یہ نزول جبریل امین کے واسطے سے تھا، وہ جبریل کے جو آسمان میں امین ہے، اللہ نے ان کو تمام انبیاء کی طرف وحی کرنے کے لیے امین کے طور پر چنا ہے۔ یہبط بہ علی قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین اس قرآن کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترتے تھے، یبلغہ وحی اللہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ فی ذلک یقول اللہ جل ثناؤہ، اسی بارے میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ کیف نزل القرآن الکریم، اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کے دو نزولوں یعنی انزال اور تنزیل کے درمیان فرق بیان فرماتے ہیں، اور ان دونوں کی تعریف بھی بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں للقرآن الکریم تنزلان، یعنی قرآن کریم کے دو نزول ہیں، الاول من اللوح المحفوظ الى السماء الدنیا جملة واحدة فی لیلۃ القدر، کہ پہلا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف ہے ایک کی دفعہ جو نزول ہوا ہے، اور یہ لیلۃ القدر میں ہوا ہے۔ الثانی من السماء الدنیا الى الارض مفرقا فی مدت 23 سنة، دوسرا نزول اس میں آسمان دنیا سے زمین کی طرف تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہوا، اور یہ تقریباً 23 سال کی مدت میں مکمل ہوا ہے۔ اما التنزیل الاول فقد كان في ليلة مباركة من ليالي الدهر، آپ فرماتے ہیں کہ جو پہلا نزول ہے جس کو انزال کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ راتوں میں سے ایک انتہائی مبارک رات میں ہوا ہے، ہی لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر ہے۔ انزل فیہ القرآن کاملا الی بیت العزت فی السماء الدنیا، اس میں قرآن کریم آسمان دنیا میں بیت العزت نامی مقام پر کامل طور پر اتارا گیا۔ ویدل علیہ عدۃ نصوص، اور اس پر کہ قرآن کریم ایک دفعہ بھی اتارا گیا رمضان کے مہینے میں اور لیلۃ القدر میں، اس بارے میں بہت ساری نصوص موجود ہیں۔ وہی اب ان نصوص کی طرف مصنف اشارہ فرماتے ہیں، وہی قولہ تعالی حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یہ سورۃ الدخان کی آیات ہیں۔ اسی طرح سورۃ القدر کی آیات کی طرف بھی مصنف نے اشارہ فرمایا ہے، وقولہ تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فقد دلت هذه الآیات الثلاث على ان القرآن انزل فی لیلۃ واحدۃ، یہ آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قرآن کریم ایک ہی رات میں اتارا گیا، توصف بانہا مبارکۃ، اس رات کی اللہ نے یہ صفت بیان فرمائی ہے، اس رات کی صفت بیان کی گئی کہ یہ مبارک ہے، یہ رات برکت کے ساتھ موصوف ہے، وتسمى لیلۃ القدر، اور اس کا نام لیلۃ القدر رکھا جاتا ہے، وہی من لیالی شہر رمضان، اور یہ رمضان مبارک کی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ ويتعين أن يكون هذا النزول هو النزول الأول إلى بيت العزة في السماء، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان آیات سے استدلال کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ بات متعین ہو جاتی ہے کہ یہ نزول وہ پہلا نزول ہے جو آسمان میں بیت العزت نامی مکان میں ہوا۔ اس کی وجہ بھی بیان فرماتے ہیں، لأنه لو أريد به النزول الثاني على النبي صلی اللہ علیہ وسلم لما صح ان يكون في ليلة واحدة، کیونکہ اگر اس سے نزول ثانی یعنی تنزیل مراد لی جائے جو آپ علیہ السلام پر 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم نازل ہوا، تو لما صح ان يكون في ليلة واحدة، تو اس کا ایک رات میں ہونا درست نہیں ہو سکتا۔ وفي شهر واحد هو شهر رمضان، اور ایک مہینے میں جو رمضان کا مہینہ ہے یہ درست نہیں ہو سکتا، لأن القرآن انما انزل
انما نزل فی مدت طویلۃ، کہ قرآن کریم تو ایک لمبی مدت میں نازل ہوا ہے. ہی مدت البعثۃ 23 سنۃ، اور یہ بعثت کی تقریباً 23 سال کی مدت ہے. ونزل فی غیر رمضان فی جمیع الاشہر، اور اسی طرح قرآن کریم تمام مہینوں میں رمضان کے علاوہ بھی نازل ہوتا رہا. فیتعین ان یکون المراد به النزول الاول، پس یہ بات متعین ہے کہ تو اس سے مراد نزول اول ہے. وقد جاءت الاخبار الصحیحة تؤید ذلك، اور صحیح روایات اس بارے میں موجود ہیں جو اس کی تائید کرتی ہیں. منہا، ان روایات میں سے پہلی روایت بیان فرماتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ قال، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ فسقل القرآن من الذکر فوضع فی بیت العزة من السماء الدنیا فجعل جبریل ینزل به علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم کو لوح محفوظ سے جدا کر کے پہلے آسمان دنیا میں بیت العزت نامی مقام میں رکھا گیا، پھر اس کو جبریل امین لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتے رہے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ قال، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا انزل القرآن جملۃ واحدۃ الی سماء الدنیا، قرآن کریم ایک ہی بار آسمان دنیا کی طرف نازل کیا گیا. وکان بمواقع النجوم اللہ ینزلہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتے رہے. بعضہ فی اثر بعض، بعض کے پیچھے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے پیدر پہ قرآن کریم نازل کیا جاتا رہا. وروی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ قال، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا انزل القرآن فی لیلۃ القدر فی شہر رمضان الی سماء الدنیا جملۃ واحدۃ ثم انزل نجوما، کہ قرآن کریم لیلۃ القدر میں شہر رمضان کے مہینے میں آسمان دنیا کی طرف ایک ہی دفعہ نازل ہوا. ثم انزل نجوما، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جاتا رہا. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے قرآن کریم کے نزول کی 2 قسموں کے بارے میں جانا ہے. اسی طرح انزال القرآن کے دلائل کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے. ہمارے آج کے سبق کے متعلق جو سوالات ہیں ان میں سوال نمبر 1 ہے انزال اور تنزیل میں کیا فرق ہے. سوال نمبر 2، حدیث میں سے انزال القرآن کی کوئی دلیل ذکر کریں.